بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے اعتبار سے پہلے بات ہوئی تھی کہ آسان عمل ہے، بے حد مفید عمل ہے۔ دعا کا ہی ایک پہلو مسنون دعائیں ہیں جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً موقع بموقع ہمیں پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زبان سے ادا شدہ ہیں، دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بے حد مؤثر اور مفید ہیں۔ ہم جتنی بھی کوشش کر لیں وہ چیز نہیں مانگ سکتے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دی۔ اور ان کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارا وقت ہمارا عبادت میں لکھا جاتا ہے، اور یہ وہ عبادت ہے جو ہمارے نامہ اعمال میں جمع ہوتی ہے اور جس کے لیے ہمیں مشقت کوئی نہیں کرنی پڑتی۔ ویسے تو یہ بے حد طویل موضوع ہے، 2 سال ہو گئے ہیں مجھے اس موضوع پر جمعے پہ بات کرتے ہوئے، درمیان میں پھر موضوع اور آ جاتے ہیں تو یہ موضوع بدل جاتا ہے پھر، لیکن یہ ختم ہونے والا موضوع نہیں ہے۔ ایک ایک دعا پر کئی جمعے بات ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پر تفصیلات مقصود نہیں ہوتی۔ یہاں پر صرف مقصود ہوتا ہے ایک عنوان ہمارے سامنے آ جائے اور ہمیں پتہ چل جائے کہ اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر رات کو ہم جب بستر پر جاتے ہیں تو سوتے وقت ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اعمال سکھائے ہیں۔ ان میں سے ایک عمل یہ ہے کہ ہم دعا پڑھ لیا کریں، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ آپ کے نام کی برکت سے ہم مرتے ہیں اور آپ ہی کے نام کی برکت سے ہم زندہ رہتے ہیں، جیتے ہیں۔ تو ہمارے دن کا اختتام اللہ کے نام سے ہو گیا، اور اللہ تعالی خاتموں پر فیصلے فرماتے ہیں، اور یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کا خاتمہ اچھا وہ انسان کامیاب ہے۔ ساری زندگی کفر میں شرک میں گزاری، مرنے سے کچھ لمحات پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے تو سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے، اور باقی سارا کفر شرک اس کا معاف ہو جاتا ہے۔ تو انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کے فیصلوں کا دار و مدار خاتموں پر ہوتا ہے۔ تو اس دعا کی برکت سے گویا کہ ہم اپنے ہر دن کا اختتام اللہ کے نام پر کرتے ہیں۔ صرف اسی ایک فائدے کو پیش نظر رکھ لیں تو ہم اس ایک جملے کو کبھی بھی فراموش نہ کریں۔ اور پھر دوسرا فائدہ اس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ پوری رات عبادت میں لکھی جاتی ہے۔ تو یہ وہ عمل ہے جو سہل اتنا اور فائدہ بے شمار۔ اسی کو میں نے کہا تھا کہ نسخہ کیمیا تو وہ ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں۔ مٹی سے سونا بنانا اس کو کہتے ہیں۔ تو جب ہم صبح کو اٹھتے ہیں تو اس وقت سب سے پہلا لفظ جو ہمیں تلقین کیا گیا ہے وہ بھی دعا ہے کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کے نام کی برکت سے ہم اپنے مرنے کے بعد زندہ ہو گئے ہیں۔ تو گویا اللہ نے ہمیں ایک نئی زندگی عطا فرما دی ہے۔ وہ اس بات پر قادر تھے ہماری روح کو روک لیتے اور ہمیں دوبارہ یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ اس نے کرم فرمایا، اس پر ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور تعریف بیان کرنا یہ در حقیقت شکر ہے۔ کتنے ہی ہمارے بھائی ہیں جو اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں نیند نہیں آتی، رات کو کروٹیں بدلتے ہیں، سکون نہیں ملتا۔ تو جب ہم ہر روز اٹھتے وقت اس نیند پر اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ،
کہ جب تم میری نعمتوں پر شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ تو کوئی گولیاں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اہتمام سے ہم اس کو عمل میں لائیں۔ تو صبح اٹھتے ہی سب سے پہلا اللہ کا نام، اللہ کی حمد، تو گویا کہ ہمارے دن کا آغاز بھی اللہ کے نام سے ہو گیا۔ دن کا آغاز بھی اللہ کے نام سے، بعد میں اختتام بھی اللہ کے نام سے، تو درمیان والے معاملات اللہ درگزر فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ حدیث شریف معروف ہے کہ جس کا پہلا کلام بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور آخری کلام بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دخل الجنہ، وہ جنت میں چلا گیا۔ تو ہمارے ہر دن کا آغاز بھی اللہ کے نام سے، اختتام بھی اللہ کے نام سے، اور مشقت کوئی بھی نہیں ہے، اور بخشش کے کتنے راستے کھل گئے۔ اور جو نیند پر اللہ کا شکر ادا ہوا، اور شکر کرنے والا دل، شکر کرنے والی زبان ویسے بھی اللہ کو بڑی محبوب ہے۔ پھر اس کے بعد ہم بیت الخلاء میں جانے لگے ہیں، تو پھر ہمیں دعا تلقین کی گئی ہے۔ کتنے ہی ہمارے بھائی ہیں جو یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں ٹینشن رہتی ہے، اور ہمیں ڈپریشن رہتی ہے، اور ہر وقت ذہنی تناؤ رہتا ہے۔ اس کے اور بہت سارے اسباب بھی ہیں، لیکن ان اسباب میں سے ایک یہ سبب بھی ہے جس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ہمارے دیکھتے دیکھتے حالات بدلے ہیں۔ ہم نے وہ زمانہ دیکھا ہے جب صبح کو باہر جانا ہوتا تھا تو اس وقت اکثر و بیشتر ہم کہا کرتے تھے کہ اس نے فلاں جگہ پیشاب کر دیا تو سائے کا اثر ہو گیا، سائے کا اثر ہو گیا، اس پر دم ہوتا تھا اور علاج ہوتا تھا، اور کوشش ہوتی تھی درخت کے نیچے نہ بیٹھیں، سائے میں نہ بیٹھیں، اس سے سایہ ہو جاتا ہے، اس سے جنات کا اثر آ جاتا ہے۔ تو وہی تعلیمات ہمارے لیے ہر بیت الخلاء کے لیے۔ اگر وہ بیت الخلاء ہمارے بیڈ روم میں آ گیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب وہ دعائیں ضروری نہیں رہیں، یا اب وہ شیاطین کا اثر وہاں سے ختم ہو گیا۔ بیت الخلاء شیاطین کا گھر ہے۔ یہ بیت الخلاء ہمارے بیڈ روم میں ہو چاہے جنگل میں ہو، جہاں پر بھی ہو، وہ بہرحال شیاطین کی جگہ ہے۔ تو وہاں پر ان سے محفوظ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ احصار ضروری ہے۔ وہ احصار دو لفظ ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمائے ہیں۔ تو ہم وہ دعا پڑھ لیتے ہیں تو شیاطین کے اثر سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے شیاطین کا اثر دماغ پر ہوتا ہے۔ ننگے سر داخل ہونا، ننگے پاؤں داخل ہونا، بغیر دعا کے داخل ہونا، بیت الخلاء کا دروازہ کھلا رکھنا، یہ سارے اسباب ہیں اس چیز کے جو ہمارے ذہن کو متاثر کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا تلقین کی ہے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اے اللہ، خبیث جنوں اور خبیث جننیوں سے، شرارتی جنوں اور شرارتی جننیوں سے میں آپ کی حفاظت چاہتا ہوں۔ دو لفظ ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائے ہیں۔ تو نہ صرف یہ کہ ہم شیاطین کے اثرات سے محفوظ ہو گئے، اور بیت الخلاء کے اندر بیٹھنا، ہمیں اپنی ضرورت پوری کرنا، یہ چیز بھی عبادت میں لکھی گئی اور مفت کا ثواب مل گیا۔ یہ وہ کمائی ہے جو ہم بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں، اور گویا کہ کمائی کے پہاڑ بنا سکتے ہیں، دریا چلا سکتے ہیں۔ تو یہ مثال کے طور پر میں ذکر کر رہا ہوں۔ اب بیت الخلاء سے باہر نکلے، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ غفرانک کا معنی ہے کہ اے اللہ، ہم آپ کی بخشش چاہتے ہیں۔ آپ نے ہمیں ظاہری گندگیوں سے پاک کیا، اب باطنی گندگیوں سے بھی پاک کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں اس بات پر کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے ہم سے گندگی کو دور کیا اور تکلیف سے نجات بخشی۔ اگر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، یہ حاجت رک جائے تو کتنا تکلیف دہ ہے، کتنا اذیت ناک ہے، اس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ تو یہ وہ نعمت ہے جس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، آپ نے ہمیں عافیت عطا فرمائی ہے اور راحت میں رکھا ہے، راحت عطا فرما دی۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ موقع بموقع سکھائی ہوئی دعائیں مختصر ہیں، یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اور ان میں سے بیشتر ہمیں یاد بھی ہوتی ہیں۔ جو نہیں یاد ان کو یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک ایک دعا بھی ہم یاد کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ بہت ساری دعائیں ہمارے حافظے میں محفوظ ہو جائیں گی۔ اور اگر نہیں فی الحال یاد تو ہر عمل کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہے ہی، یہ تو ہر عمل کی دعا ہے، ہر اچھے عمل کی دعا ہے، اس کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے اور دعاؤں کو سیکھتے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر گھر سے نکلنے کی دعا ہے، گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے، اور اسی طرح پھر کھانے کی دعا ہے، کھانے کے بعد کی دعا ہے۔ تو کتنے ہی ہمارے واقعات کانوں سنے ہیں، آنکھوں دیکھے ہیں کہ ہم کوئی غذا لیتے ہیں، وہ اندر جا کر زہر میں بدل جاتی ہے۔ تو اگر ہم اللہ کے نام سے کھانا کھائیں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ اس کو تحفظ عطا فرمائیں گے، اس کو ہماری جسمانی صحت کا سبب اور ذریعہ بنائیں گے۔ دعا ہے بسم اللہ و برکت اللہ، اکثر و بیشتر آپ نے سنا ہوگا پڑھتے ہیں بسم اللہ و علی برکت اللہ، یہ علی کے لفظ کا اضافہ ہے جو لکھنے میں کہیں سے چل پڑا اور اکثر زبانوں پر یہی ہے۔ تو ویسے دعا ہے بسم اللہ و برکت اللہ، کہ اللہ کے نام سے اور اللہ کے نام کی برکت سے میں یہ کھانا کھاتا ہوں یا یہ کام کرتا ہوں۔ تو بسم اللہ و برکت اللہ مختصر ہے، ہر کھانے سے، ہر پینے سے پہلے اور کھانے کے بعد بھی دعا۔ بہرحال مقصد کہنے کا یہ ہے کہ مسنون دعائیں ہیں، نیکیوں کا خزانہ ہیں، دنیا اور آخرت کا تحفظ ہیں۔ اگر ہم ان کو یاد کر لیں، اپنے عمل میں لے آئیں تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔